بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام میں شیئر مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل بہت لوگ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہمیں صرف اسلام کے اصولوں اور حدیثوں سے ملتا ہے۔ تو آج ہم حدیثوں کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں شیئر مارکیٹ ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اپنے پیسوں کو ڈیفرنٹ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور پروفٹ یا لاس کماتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا یہ انویسٹمنٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس پر قرآن اور حدیث کیا کہتی ہیں؟ دوستو، اسلام میں تجارت کرنا، بزنس کرنا بہت افضل ہے، مگر اس کے لیے کچھ ضروری شرطیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تاجر یعنی کوئی بزنس مین ایمانداری سے کام کرے، دھوکہ نہ دے، تو وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کسی تجارت میں دھوکہ یا حرام چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوستو، شیئر مارکیٹ میں سب سے بڑی دقت ہے ربا یعنی کہ سود۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی انویسٹمنٹ میں ربا شامل ہے یعنی کہ انٹرسٹ یا بیاج شامل ہے تو وہ اسلام میں حرام ہے۔ اکثر کمپنیز جو اسٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہیں ان کا بزنس انٹرسٹ بیسڈ لون یعنی سود پر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں جس کا بزنس ربا یا انٹرسٹ یا بیاج پر چل رہا ہے تو آپ کا پیسہ حرام ہوگا۔ تو اسلام میں کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے ضرور دیکھنی چاہیے۔ کچھ شیئرز حلال ہوتے ہیں اور کچھ حرام۔ حلال شیئرز وہ ہوتے ہیں جہاں کمپنی کا اصلی بزنس حلال ہو، جیسے ایگریکلچر، ٹیکنالوجی یا حلال فوڈ انڈسٹریز، اور کمپنی ربا بیسڈ لونز کا استعمال نہ کرتی ہو۔ کمپنی کسی حرام چیز کا بزنس نہ کرتی ہو، جیسے الکوہل، گیمبلنگ یا پورنوگرافی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شبہات یعنی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جنہیں بہت لوگ نہیں جانتے۔ جو شبہات سے بچتا ہے یعنی کہ جو شک سے بچتا ہے اپنے دین اور عزت کو بچا لیتا ہے۔ اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، آج کل شیئر مارکیٹ میں ایک نیا کانسیپٹ بہت مشہور ہو رہا ہے، شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ، یعنی ایسے شیئرز جن کے سارے کام اسلامک فائنینس کے اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کسی بھی حرام چیز میں شامل نہیں ہوتی اور ربا کو کمپلیٹلی اوائڈ کرتی ہے، یعنی کہ سود کو اوائڈ کرتی ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ ان شیئرز میں کریں جو حرام چیزیں اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو حلال طریقے سے اپنا پروفٹ کمانا ہے، اسی لیے شریعہ کمپلائنٹ فنڈ اور شیئرز کا انتخاب کرنا بہترین راستہ ہے۔ دوستو، اسلام میں شیئر مارکیٹ جائز ہے، مگر کچھ شرطیں ہیں۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ حلال کمپنیز میں ہے جو حرام اور ربا سے دور ہے یعنی کہ بیاج اور انٹرسٹ سے دور ہے تو یہ انویسٹمنٹ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کی انویسٹمنٹ ربا یا حرام پروڈکٹ والی کمپنیز میں ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق حاصل کرو، کیونکہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنا رزق حلال طریقے سے کماتا ہے۔